بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو تو اس پر بھی اس سے ناراض، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے جو چند سواروں کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکار کر کہا، آگاہ رہو، یقیناً اللہ انہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ، پس اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر دھوکے سے بھرے ایسے سال بھی آئیں گے جن میں جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بددیانت کو امانتدار سمجھا جائے گا اور دیانتدار کو بددیانت، نااہل اور حقیر شخص عوام کی نمائندگی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملامت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ حدیث نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔